الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، یعنی یہودی، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان پہ، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لعنت کی گئی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا، اللہ پاک بار بار کیا فرما رہے ہیں، کافروں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور کافر نہیں کافروں پہ لعنت بھی برسا رہے ہیں. یہ کافر بھی ہیں اور ان پہ کیا ہے، لعنت بھی ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اٹیک نہیں یہ کرنا. یہ دیکھو بار بار کافر کافر فرما رہے ہیں اللہ پاک، اور کیا ان پہ لعنت بھی برستی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک دریا کے کنارے ایلا شہر تھا، تو وہاں 70,000 یہودی رہتے تھے دریا کے کنارے. وہ یہودی مچھلیاں پکڑتے تھے دریا میں سے اور فروخت بھی کرتے تھے، اور بڑے شوق سے مچھلی کھاتے بھی تھے دریا کی. اب بھی لوگ کھاتے ہیں دریا کی مچھلی، اب تو ملتی ہی نہیں، اگر مل جائے تو بڑے شوق سے. اب بھی لوگ کھاتے ہیں دریا کی مچھلی. بڑا فرق ہے اس مچھلی میں اس مچھلی میں. اس کو قرآن لحما طریہ کہا ہے، تر و تازہ گوشت. تعریف کی ہے دریا کی مچھلی کی قرآن نے. تو اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا کہ ہفتے کے دن ان پہ مچھلی کا شکار حرام کر دیا. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، باقی اور دنوں میں کرتے رہو. اور ہفتے کے دن مچھلیاں اوپری پھرتی تھی، اوپری، پانی بھی نظر نہیں آتی، اتنی مچھلیاں اوپر پھرتی تھی. رنگ برنگی قسم کی مچھلیاں بڑی بڑی خوبصورت اوپر پھرتی تھی، اور ہفتے کے علاوہ وہ نیچے چلی جاتی تھی. اس کو ایک آدھ جال میں کنڈی میں آ گئی پسند نہیں کی. یہ ان کا امتحان تھا. کچھ دوست دیر میں لوگ رکے رہے. تو یہ لمبا واقعہ 9ویں پارے میں انشاءاللہ پہلے بیان ہوا، پہلے پارے میں. تو انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کے لیے کیا تھا، ہفتے کے دن شکار حرام تھا، لیکن یہ باز نہیں آئے. ہفتے کے دن یہ کیا کرنے لگے، شکار کرنے لگے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ یا اللہ ان پہ لعنت کر اور ان کو عبرت بھی بنا دے. حضرت داؤد علیہ یہ ہے حلال کیا سمالا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے. کس کی زبان پر؟ داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ یا اللہ ان پہ لعنت کر اور ان کو عبرت بھی بنا دے. اللہ پاک نے ان یہودیوں کو بندر بنا دیا. یہودی کیا بن گئے؟ بندر. اللہ نے بنا دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں کی خواہش سے اوپر سے دسترخوان اترتا تھا، اوپر کھانے لگے ہوتے تھے، یہ کھاتے تھے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے نہ ماننا، ایمان نہ لائے. تو ایمان نہ لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کی، یا اللہ ان کو کیا کر دے، لعنت کر ان پہ اور ان کو بھی عبرت بنا دے. تو اللہ پاک نے ان کو خنزیر بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی بددعا سے اللہ پاک نے یہودیوں کیا بنایا؟ بندر. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ پاک نے یہودیوں بنی اسرائیل کو کیا بنایا؟ خنزیر بنایا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں.
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اس لیے ان کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، کیا کہ انہوں نے اپنے رب کی، اور نافرمانی میں بھی شدید مدید تھے، یعنی سخت تھے، جمے ہوئے تھے نافرمانی میں، چھوڑ دے نہیں تھے نافرمانی میں. ایک تو یہ بات تھی. اور وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھتے تھے. جو اللہ پاک کی حدیں ہیں نا ان سے آگے بڑھ جاتے تھے. حالانکہ اللہ پاک کا حکم تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جانا، پیچھے جانا قریب. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بڑھتے تھے، توڑتے تھے اللہ کی حدوں کو. اب ہمارے یہ حد ہے انڈیا کی، پاکستان کی، جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ بھی نہیں توڑ سکتے، وہ توڑ سکتے، ہم توڑ سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی آدمی رہتے وہ پکڑ لیتے ہیں، وہاں سے آدمی ادھر آئے تو یہ پکڑ لیتے ہیں. جب یہ پکڑتے ہیں تو پھر اللہ ہی پکڑتا ہے. تو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے نا، پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو پکڑتا ہے. پھر اللہ کے پکڑنے جیسا کس کا پکڑنا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے. ان بطش ربک لشدید، محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑ لے گا اللہ، بڑا پکڑنا پکڑے گا، بڑا دن قیامت کے. جس کو اللہ پکڑ لے پھر وہ نہ چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی چھڑا سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے. جس کو اللہ پکڑ لے، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نافرمانی سے رکتے نہیں تھے، کری جا رہے تھے، باز نہیں آتے نافرمانی سے یہ لوگ، اس لیے ان کو بندر خنزیر بنایا ہوا. دوسرے کا معنی یہ ہے کہ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ کچھ لوگ کرتے تھے نافرمانی اللہ پاک کی، اور کچھ لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے. کچھ تو کرنے والے تھے اور کچھ کیا ہے، روکنے تھے، نہ غصہ چڑھتا تھا نہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے ایسے لوگ. اب بھی اگر کفریہ بات ہو رہی ہے، جہاں شرکیہ بدعت کی اللہ پاک کی بغاوت ہو رہی، برائی ہو رہی ہے، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ غصہ چڑھے آدمی کو، برائی کو دیکھ کے، مومن کو غصہ چڑھے، خون جوش مارے، ہاں جی، یا تو ان کو منع کرے برائی سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، اللہ کا بغاوت ہو رہی ہے ان کو منع کرے. غصہ بھی چڑھے، خون جوش مارے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی، ان کو منع کرے، روکے. نہیں روک سکتا اٹھ کے چلے جائے، وہاں سے چلا جائے. تو اگر نہیں روکے گا، جائے گا بھی نہیں، وہیں بیٹھا رہے گا ان میں، تو انکم اذا مثلہم، پھر وہ انہی میں سے ہوگا. خواہ وہ حاجی ہے، الحاج ہے، مولوی ہے، پیر ہے، سقی ہے، جو بھی ہے وہ انہی میں سے ہے جس کو غصہ نہیں چڑھتا. اللہ پاک برائی ہو رہی، اللہ پاک بغاوت ہو رہی، وہ وہیں بیٹھا چپ کر کے خوش ہے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، کفریہ باتیں، بدعت والی اللہ پاک بغاوت، نافرمانی والی باتیں ہوتی ہیں. یعنی کسی کو غصہ چڑھتے ہی نہیں، کسی کو خون جوش مارتے ہی نہیں ہے. خون جوش مارے پھر اللہ سے پیار ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے تو مولوی صاحب حجری میں بیٹھے جو کوئی کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی رد ہی نہیں کرتے. کیا اللہ سے پیار ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ اگر جہاں کفریہ شرکیاں برائی ہو رہی، باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے غصہ چڑھے، نفرت کرو، خون جوش مارے، منع کرو. اگر نہیں منع کر سکتے وہاں چلے جاؤ، نہیں اتنی طاقت نہیں ہے تو چھوڑو، دعا کرو، چلے جاؤ وہاں سے. اگر وہیں بیٹھے رہے خوش ہو گئے خاموشی سے، تو پھر کیا ہے؟ انہی میں سے ہو، چاہے کوئی ہے وہ. ہاں جی، پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا نا تو سارے ہی رگڑے جائیں گے، یاد رکھنا. جو کرتے تھے وہ بھی برائی، اور جو برائی سے منع نہیں کرتے تھے وہ بھی، یہ سارے ہی رگڑے گے، ایسے رگڑے گے. ہاں جی، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ اچھا کام نہیں، برا کر. ایک تو اللہ کی بغاوت کرتے تھے، حدیں کراس کرتے تھے، یہ بھی برا کرتے تھے. اور جو ان کو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ برائی کرتے تھے. برائی کو دیکھ کے وہ خون جوش نہیں مارتا تھا ان کا، وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی تھی، وہی برائی کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، دیکھیں گے آپ بہت زیادہ کو ان سے، یتولون الذین کفروا، یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. یہ منہم کی ضمیر کچھ رات کہتے ہیں منافقین کی طرف ہے. مدینے کے منافقین تھے، یہ مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتے، بلکہ مکے کے جو کافر تھے نا ان سے دوست، ان کو پسند کرتے تھے. کچھ رات کہتے ہیں ان سے مراد یہودی ہیں. یہودی
مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، کن کو پسند کرتے تھے؟ مکے کے کافروں کو، ان سے دوستی رکھتے تھے، ان سے جوڑ کرتے تھے، ان سے کیا کرتے تھے؟ یہ جوڑ، کافروں سے، مسلمانوں سے توڑ اور ان سے یاد رکھنا، کافر کا کافر سے جوڑ ہوتا ہے، مومن کا کافر سے جوڑ نہیں ہو سکتا، مومن کا اللہ سے جوڑ ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، اسلام سے جوڑ ہوتا ہے، باقی کافروں سے کیا ہوتا ہے مومن کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا والد سے بھی توڑ، باپ سے کوئی کرتا ہے توڑ دین کے لیے؟ بات کوئی نہیں کرتا، اولاد کے لیے کوئی نہیں اب کرتا، والد سے توڑ، قوم سے توڑ، نمرود بادشاہ سے توڑ، ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ سے جوڑ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے جوڑ، اللہ سے دوستی، اللہ سے یاری، اللہ پاک نے اعلان کیا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفائیں کی، ابراہیم نے کیا کی؟ وفائیں کی، اللہ نے عطائیں کی، ابراہیم نے وفاؤں میں حد کر دی، اللہ نے عطاؤں میں حد کر دی۔ سلام علی ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا سلام، اللہ کا ابراہیم پہ کیا ہو؟ سلام ہو، جس کو اللہ سلام کہے، کو بادشاہ سلام کہے، لوگ کہتے بڑا اونچا جی، بادشاہ کی طرف سے سلام آیا، نواز شریف کی طرف سے، تو جس کو بادشاہوں کو بادشاہ سلام کرے وہ کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، جیسے ہم کہتے مول پاتا ہے، کو بنے تو صحیح نا، ویسے ہی نہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، ویسے نہیں حرکت میں آنا پڑے گا، پہلے تو عقیدہ بنانا پڑے گا توحید والا، باقی عمال کرنے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو ترا کثیر منہم، دیکھتے ہیں بابو آپ زیادہ کو ان سے، یہودیوں میں سے، یتولون الذین کفروا، یہ کافروں سے کیا کرتے ہیں؟ جوڑ کرتے ہیں، محبت، کافروں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جنگ بدر کے بعد میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، بہت بڑا سردار تھا یہ کعب بن اشرف، تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نا یہ گیا مکے، گیا جنگ بدر کے بعد مکے میں گیا، ان مکے والوں نے کافروں سے ملا اور ان کو اکسایا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اکسایا، تو یہ کیا ہے مسلمان تھوڑے سے تو ہم مٹھی بھر تو ہیں، کیا ہے یہ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ ایک ہی دفعہ حملہ کر دو، صفایا کر دو ان کو، مسلمانوں کو روڑا ہی مکاؤ، جھگڑی مکاؤ ایک دفعہ، ان کو ہلا شری دینے کے لیے کیا کعب بن اشرف اور کچھ ساتھیوں کو لے کے گیا۔ تو یہ کعب بن اشرف تھا، یہ بہت بڑا حرام خور تھا اور سود خور تھا، بہت برا آدمی تھا، سردار، پیسے بڑے تھے اس کے پاس، تو یہ مسلمانوں کی توہین بھی کرتا تھا، شیروں کے اندر نعوذ باللہ توہین کرتا تھا مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو صحابہ کرام سے جہنم رسید کروایا ہے، مار دو اس بے ایمان، زندہ رہنے قابل نہیں ہے، یہ رسول کی توہین، مسلمانوں کی، اسلام کی توہین کرتا ہے، اس زمین پہ نہیں زندہ رہے، اس کو زمین کے اندر رہنا چاہیے، لیکن نبی نے اس کو صحابہ کرام سے قتل کروا دیا، جہنم رسید کروایا۔ اللہ بھائی آپ فرما رہے ہیں لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بہت بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی انہوں نے اپنے لیے، انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجی ہے نا، اپنے نفسوں کے لیے، یہی کافروں سے دوستی کر کے، جوڑ کر کے، جو گناہ کر کے انہوں نے آگے بھیجا ہے نا، محفوظ کرایا ہے، اللہ کے ریکارڈ کرایا ہے، یہ کیا کیا اس نے؟ برا کیا ہے، کافروں سے دوستی یاری لگا کے، جوڑ کر کے، یعنی یہودیوں نے، منافقوں نے جو گناہ کیا ہے آگے بھیجا کر کے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اچھا نہیں بلکہ بہت برا کیا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پہ ناراض ہو گیا، یہ رزلٹ یہ نکلا کہ کافروں کو دوستی کرنے کی وجہ اللہ پاک اس پہ کیا ہو گیا؟ ناراض۔ اور دیکھو ایسا ناراض اس دور سے لے کے آج تک یہودیوں پہ اللہ ناراض ہے، ان کو اسلام کی توفیق نہیں مل رہی، عید نہیں دارے پوری اڑے ہوئے، عیسائی بھی اور یہ بھی، اللہ پاک ان پہ ایسا ناراض ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، عذاب میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ، اس کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے عذاب میں بھی ہمیشہ پھنسے رہیں گے، نکلیں گے یہ نہیں 2 سال بعد 5 سال بعد چلو نکلو، یا نہیں نہیں، ہمیشہ عذاب میں پھنسے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر ہوتے یہ یہودی مان لاتے اللہ پہ، اب ان کا ایمان تو تھا اللہ پہ لیکن صحیح نہیں تھا، ملاوٹ والا ایمان تھا، شرک والا ایمان، شرک والا ایمان کو اللہ پسند نہیں کرتا، خالص ایمان، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ایمان، ملاوٹ نہ ہو شرک کی، اور
اللہ ملاوٹ والا ایمان بھی پسند نہیں کرتا اور ملاوٹ والی عبادت بھی اللہ پسند نہیں کرتا. ایمان بھی خالص ہو اور عبادت بھی خالص یہ اللہ پسند کرتا ہے. اگر ہوتے ایمان لاتے اللہ پہ ون نبی اور نبی پہ وما انزل الیہ اور جو نازل کیے گئے طرف اس کی قرآن پہ ایمان ہوتا تو متخذوا اولیاء تو یہ کافروں کو یہودی دوست نہ بناتے. یہ اس لیے بنا رہے نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے نبی پہ ایمان ہے اور نہ قرآن پہ ان کا ایمان ہے, اس لیے دوست بنا رہے ہیں یہودیوں کو. ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن بہت زیادہ ان میں سے کیا ہے نافرمان ہے فاسق ہے. مسلمانوں کو کیا دوست بنائیں گے؟ یہ تو فاسق ہے نافرمان اللہ کے باغی ہیں بغاوتیں کرتے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں بے ایمان. مسلمانوں کو کیا محبت کریں گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا البتہ ضرور پاؤ گے لوگوں میں سے زیادہ سخت عداوۃ للذین عداوت کے لحاظ سے دشمنی کے لحاظ سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کن کو یہود کو اور والذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا. مطلب یہ ہے کہ یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں کے بدترین مخالف ہیں. پہلا نمبر یہودیوں کا ہے اور دوسرا مشرکوں کا ہے. اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور مشرک مکے کے یہ مسلمانوں کیا ہے بدترین, ان سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں ہے. یہ دو دشمن ہیں بڑے, کون؟ یہودی اور مکے کے مشرک. یہودی بے ایمان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے جب تک یہ رہے مسلمان کو اسلام کو قرآن کو یہ ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جادو بھی کیا تھا ایک مرتبہ. پھر انہوں نے مسجد زرار بنائی جس قرآن 11ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے مسجد زرار بنائی. پھر انہوں نے خیبر کے موقع پہ ایک بکری کے گوشت میں زہر ملا کے پیش کیا اللہ کے نبی کے ہاں تاکہ اللہ کے نبی شہید ہو جائیں. یعنی اس طرح یہ وہ بدترین دشمن ہے. یہ مسلمان کو اسلام کو قرآن کو پسند نہیں کرتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہیں مشرک مکے کے, یہ بھی مخالف ہے لیکن ان کا دوسرا نمبر ہے. یہ بھی مکے میں مسلمانوں کو مخالفت کرتے تھے, مارتے تھے, بہت کچھ ظلم کرتے تھے مسلمانوں پہ. اور پھر کچھ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے حبشہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. بے ایمان وہیں گئے, انہوں نے وفد بھیجا مکے والوں نے نجاشی بادشاہ سے مل کے ان کو واپس لاؤ مکے میں تاکہ ان کو سزا دیں اور پتہ لگے بھی مکے کو چھوڑ کے ایسے جایا جاتا ہے. یہ چودھری بنے ہوئے تھے نا ابو جہل میرا بھوکے چودھری بے ایمان بات ہے چودھری سے یہ باتیں چودھری ہے بھوکے گنڈے بدماش. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے مسلمان کہاں چلے گئے؟ مدینے میں چلے گئے. پھر بھی باز نہیں آئے. پھر بھی کتنی لڑائیاں کی وہاں کتنی جنگیں کی جب تک مر نہیں گئے, ہٹے نہیں پیچھے. پہلے نمبر یہودی مخالف ہے مسلمانوں کے بدترین, اور دوسرے نمبر پہ یہودی مشرک, اور تیسرے نمبر پہ نصارہ عیسائی. ان کو بھی اپنا نہ سمجھو, یہ بھی مخالف ہے. اس دور سے اب تک یہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کی نہیں ہے. ان کے ساتھ کتنے مسلمان شہید کر دیے انہوں نے, کتنے کو قیدی بناتے ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں شہید کر دی, بستیاں شہر شہید کر دیے, قرآن کو جلاتے ہیں جی, اور باللہ کرنے میں پھینکتے ہیں, اور کارٹون بنائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی یہ بھی دشمن, یہ تیسرے نمبر کے دشمن ہیں. یہ پہلے نمبر دشمن کون ہے؟ یہودی. دوسرے نمبر پہ مکہ کے مشرک, اور تیسرے نمبر پہ یہ بات کہہ رہا یہ تمہارے نہیں ہو سکتے. اچھا جی, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور بتا ضرور پائیں گے آپ ان کو زیادہ قریب دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کو قالوا إِنَّا نَصَارَىٰ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہے. ابھی بات سمجھنا, یعنی نصارہ جو ہے یہ محبت میں مسلمانوں سے ایمان والوں سے محبت میں بہت قریب محبت کر, لیکن یہ نصارہ نہیں ہے, یہ عیسائی اج کے. ہاں یہ نصارہ نہیں, وہ نصارہ اللہ کے نبی کے طور پہ نجاشی بادشاہ تھا عیسائی, اور اس کے ساتھی وہ مسلمان ہوئے, وہ مراد ہے. یہ نہیں آگے دشمن ہے, یہ کہا دوستی کرتے مسلمان, یہ بحری ہے, دشمن ہے مسلمانوں کی. وہ انا نصارہ جن کا ہم نصارہ ہے, وہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں, قریب ہے محبت کے لحاظ ایمان والوں کے نجاشی بادشاہ. اور سب مفسرین اس کی اتفاق ہے کہ ان نصاروں سے مراد نجاشی بادشاہ ہے اور اس کے ساتھی ہیں جو مسلمان ہو گئے, وہ نصارہ مراد ہے. مکے کے کافر مسلمانوں کو نہ کلمہ پڑھنے دیتے تھے, نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے, نہ نماز پڑھنے دیتے تھے.
تنگ کرتے تھے، مارتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم ایسے کرو، یہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، یہاں تم ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کے حبشہ کے ملک میں چلے جاؤ. وہاں پہ جو نجاشی بادشاہ ہے نا، وہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق 12 صحابہ کرام اور 4 صحابیات، جن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھی، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی ہے. یہ بھی 12 حضرات میں 16 حضرات، 12 مرد تھے اور 4 صحابیات، 16 حضرات یہ بھی تھے. حضرت عثمان بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان کی بیوی، دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی ہے. لیکن وہ جو تھے نا صحابہ کرام، کس کے لیے ہجرت کرتے تھے؟ دین کے لیے. آپ کس کے لیے؟ ہمارے لوگ کرتے پیسے کے لیے، جی، یا شادی کے لیے. کئی لوگ یہاں سے جا کے شادی کر کے وہاں عیسائی بن کے ہمارے مسلمان کئی مرضی بن جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، پیسہ ہے، ڈالر ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں جو رہتے ہیں یورپ میں، امریکہ وطن مسلمانوں کی دوسری تیسری نسل وہ عیسائی بن جاتی ہے. ان میں رہ کے دیکھ ان کے ماحول کو، لڑکیاں مسلمانوں کی، لڑکے وہ سب گرینڈ فوائے انجوائے کیا کہتے ہیں، وہ ہی بن جاتے ہیں دوسری تیسری نسل. کیا فائدہ؟ لانچ بھیجو ایسے پیسے، ایسے ڈالر پہ، کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ ایمان ہی برباد ہو گیا، عقیدے کیا آخرت پر کیا پیسہ ہے ایسے پیسے. تو یہ جو تھے صحابہ کرام، 12 صحابہ کرام، 4 صحابیات، اللہ کے بابو حکم ان کا ہجرت فرما کے کہاں چلے گئے؟ یہ ملک حبشہ میں. تو وہاں کچھ دیر یہ رہے تو ان کو جھوٹی خبر کس نے دے دی کہ مکے کے لوگ سارے مسلمان ہو گئے، تم یہاں بیٹھے ہو. تو سارے کلمہ پڑھ گئے مکے کے لوگ، یہ آگے چھوڑ گئے، آگے چھوڑ گئے. آگے دیکھا ابو جہل گروپ نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کی ہوئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ آگے پاس کے بچے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، پھر چھوڑ گئے. کہ دوسری دفعہ 86 صحابہ کرام اور 17 مسلمان عورتیں صحابیات یہ مکے کو چھوڑ کے کہاں گئی؟ حبشے کے اندر چلے گئے. تو وہاں مسلمان جو ہوتا ہے موحد، اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ان کے قیام و طعام کی وجہ سے اور اخلاق کردار کی وجہ سے وہ جو تھے نجاشی بادشاہ اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بھی آ گئی، صحابہ کرام کی بھی، قرآن کی بھی، دین اسلام کی محبت آ گئی ان کے دل میں. ان کے کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. موحد جو ہوتا ہے وہ ماحول کو بدلتا ہے، ماحول کے ساتھ نہیں بدلتا بھائیو. موحد کئی ماحول کے ساتھ ہی بدل جاتے ہیں. جیسا دیش ویسا بھیش، جدھر کی ہوا چلی ادھر کی کھلی گئی. ابن الوقت جس کو کہتے ہیں، وہ من موحد جو ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا، مر جائے گا. ماحول کے ماحول کو بدلے گا تو اللہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا. دیکھو نا آپ نے ماشاءاللہ کچھ محنت کی ہے، میں نے بالکل اللہ توفیق دی، ماحول بدلا گیا نا آپ کے سامنے ہے. ماحول ماشاءاللہ آ رہے ہیں، لوگ شوق سے آ رہے ہیں جی. توفیق دی اللہ آپ کو، مجھے بھی اللہ پاک توفیق دی ہے کہ یہ کدی رنگ مل کے گڑ رہی ہے. قرآن کا معنی مفہوم ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی توفیق ہے. آپ آ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کرم ہو گیا، یہ ماحول بدل گیا، چیزیں آ گئی الحمدللہ. بڑھ رہے ہیں یہ قافلہ الحمدللہ، گھٹ نہیں رہے، اور ہر روز کلاس قائم ہوتی ہے الحمدللہ. ماحول بدلتا ہے مومن، بدلتا تو اللہ لیکن کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہوئے. تو جو صحابہ کرام مہاجر حبشہ میں گئے تھے تو یہ بھی پھر ارادہ کہ ہم بھی چھوڑ کے، ہمارے نبی وہاں آ گئے، ہم بھی چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے مدینے میں. تو یہ جب آئے چھوڑ کے حبشے کو، تو نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ 70 علماء عیسائی مشائخ ساتھ لے کے، جاؤ نبی کے قدموں میں جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس جاؤ. نجاشی بادشاہ نے 70 علماء عیسائی اور درویش کو آپ پیر کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، 70 کی تعداد مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں جی. پھر اللہ کے نبی کے قدموں میں آئے. اللہ کے نبی نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کے سنائی. یہ عیسائی تھے علماء بڑے بڑے، اور یہ تھے، یہ سارا مراد ہے، یہ آج کل کی مراد نہیں ہے. جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں وہ نجاشی بادشاہ بھیجے. نجاشی بادشاہ اللہ کے نبی نے ان کو سورہ یاسین سنائی. اللہ کے محبوب سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے، یہ روتے جا رہے تھے، یہ رو رہے تھے. حدیث میں آتا ہے عیسائی قرآن سن کے عیسائی رو پڑا. فلحال ہم مسلمان سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں نہ کو ہوتا ہے. عیسائی قرآن سن کے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی سچی سچی کتاب ہے، اس کی قدر کرو، وہ قدر ہے. ہاں کیا رو پڑے؟ قرآن سن کر رو پڑے.
عیسائی ہو گئے. ہمارے مسلمان کر رہے رونا تو کیا، ہمارے مسلمان قرآن کو چھوڑ کے کئی لوگ مولویوں میں لکھی کتابیں پڑھ رہے ہیں اس کو بند کر کے، اور کوئی محفلیں منا رہے ہیں، بس محفل حمد و ناز فلاح، محفل فلاح، قرآن کو چھوڑ دیا. اب وہاں اسلامیہ پارک میں رہتے تھے تو وہاں لوگ دور دور تک نا جنات و روزہ رکھتے تھے، مکان کی چھت پہ سیری کرتے تھے، دیکھتے تھے کسی گھر میں کوئی دیا چراغ کوئی روشنی، سب اندھیرا، چکا کو ماری موٹی شہر کو پیشاب کرنے لٹرین میں آیا ہو ایسی روشنی پر سب اندھیرا ہوتا، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ تراویح پڑھتے تھے. ہاں 3 کام کرتے تھے. یہ ہفتے کے بعد جمعرات کو ختم شریف، بس اس کا نام نہیں کرتے تھے. مہینے کے بعد 11ویں شریف یہ کرتے تھے. سال کے بعد میلاد شریف. یہ 3 کام کرتے تھے، نہ نماز، نہ تراویح اور نہ روزہ، یہ رکھتے تھے. ابھی یہی ہے. اللہ میلاد شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. ولادت کا ذکر وفات کا بھی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں ہی ہے. جی ولادت مناتے ہیں لیکن وفات نہیں مناتے. وفات بھی تو ہے، وہ کوئی نہیں بیان کرتا. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے سانو ملاد تو ٹائم ہے، وفات کی ملائیے سی. سر کہہ رہے تھے ملاد تو ٹائم نہیں ملا، وفات کی ملائیے سی. سر کو ٹائم ہی ہے نہیں وفات. پھر کہہ سی وفات میں منتے ہی نہیں اسی. تم من نہ من، قرآن کہہ رہے ہیں نبی کی وفات، نبی کے حدیث کہہ رہی ہے نبی فوت ہوئے، وفات آئی ہے. باب وفات النبی محدثین حدیث کے بابا نے باب وفات النبی حدیث کے بابا نے. بہرحال اللہ کے نبی کی ولادت تو ہے قرآن حدیث میں، لیکن جو آج کل جیسے منایا جا رہا ہے یہ طریقہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. دوسری بات 11ویں شریف یہ تو ہے ہی نہیں، جو بعد میں 500 سال بعد پیدا ہوئے شاید ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی نہیں ہے نا قرآن میں. نبی ختم شریف یہ بھی نہیں ہے، خود ہی بنائے ہوئے سلسلے. قرآن دین ہے مسلمانوں، نبی کا فرمان دین ہے، بس اس کے علاوہ جو کچھ بے بچ وہ دین نہیں ہے. یاد رکھیں چاہے کتنا ہی اچھا کام ہے، جس پہ قرآن کی مہر ہے، جس کام پہ نبی کے فرمان کی مہر ہے، بس وہ دین ہے. جس پہ قرآن کی مہر نہیں، اچھے کام پہ نبی کے وہ دین نہیں. یاد رکھیں اللہ. یہ پھر علماء جو تھے عیسائی مشائخ یہ مسلمان ہو گئے، پھر واپس گئے نجاشی بادشاہ کے پاس. وہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا، وہی مسلمان ہو گیا. پھر اس نے ایک اور وفد بھیجا، بہت بڑا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وفد میں اس کا بیٹا بھی تھا نجاشی بادشاہ کا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے طوفان کی ضرورت میں آئے سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نہیں پہنچ سکے. دوبارہ وفد بھیجا. تو پھر اس کے بعد نجاشی بادشاہ یہی فوت ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ یہ اس لیے پڑھائی کہ اس کی نماز جنازہ کسی نے پڑھی نہیں تھی، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ اس کی خصوصیت ہے، اس نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور کسی صحابی کی خصوصیت نہیں ہے. اور بھی صحابہ کرام وفات پاتے تھے، مدینے سے باہر شہید ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی صحابی کی فوت ہو گیا، کوئی اپنی کبھی مولیہ شہید ہو، کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. صرف یہی نجاشی بادشاہ ہے، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں تابعی ہے. اس کی غائبانہ نماز جنازہ نے پڑھی، اس لیے کہ اس کی پڑھی نہیں تھی کسی نماز جنازہ، اور اس کی ایک خصوصیت ہے کسی اور. تیسری بات یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کا جو حدود تھا وہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پردے تھے حجابات سے اللہ نے ان کو دور کر دیا تھا. جو پردے تھے حائل تھے جو بھی تھا درمیان میں اللہ نے کو دور کر دیا تھا. نجاشی بادشاہ کا جو میت تھا جس اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا تھا، بالکل حاضر موجود تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے نجاشی بادشاہ کی نماز پڑھائی ہے. تو اللہ بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور البتہ ضرور پاؤ گے آپ ان کو زیادہ قریب دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے مان لائے، کن لوگوں کو؟ قالوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جنہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ نصارہ ہیں. یہ نہیں یہ سمجھنا وہ نصارہ اور نجاشی بادشاہ یاد رکھا ان کے ساتھی جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ نصارہ مراد ہے. یہ تو بے ایمان ہے آج کل کے نصارہ، بلکہ یہ نصارہ بھی نہیں رہے، یہ دہریے بن گئے. عیسائیت کو بھی چھوڑ گئے، یہودیت کو چھوڑ گئے، اس پہ پکے نہیں ہیں، تھوڑے بات پکے ہیں، باقی سب یہ دہریے بن گئے. یہ آج کل کے نصارہ ان کو حیا نہیں آتی، کس طرح مسلمان کو برباد کر رہے ہیں لوگ. مسجدیں شہید کر رہے ہیں، بمباری مسجدوں پہ ہو رہی ہے. ایک اسامہ جی وہ ہے عراق میں آئے، جوہری اسلحہ فلاح و مار، اس کے بعد میں سے کتنی تباہی مچائی بدبختوں نے.
ہے جی، اور یہاں افغانستان میں جی تمہارا مجھے تو میں ٹھیک ہے، اس کو پکڑو تو دوسرے لوگوں کو نہ مارو، مسجد جی بس یہ گھر کتنے مسلمان بچے اور ساس کتنے لاکھوں مسلمان بچوں نے شہید کر دیے، یہ دشمن ہے مسلمان، دشمن سمجھو ہاں جی۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے مسلمانوں سے محبت کرتے ایمان والوں سے کہ ان میں قسیسین ہے، قسیسین یہ جمع ہے قسیس کی، قسیس کہتے ہیں سورانی زبان کا لفظ ہے عالم کو، ان میں علماء ہے ہاں جی، اور رہبان اور رہبان ہے، رہبان جمع ہے راہب کی، راہب اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے بس علیحدہ ہو کے کام ذکر و فکر میں زندگی گزار دے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں لیکن رہبانی ان کے ہاتھی عیسائیوں ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے ہاں رہبانیت کے ساتھ سے چھوڑ چھاڑ کے بھی بچوں کو بس اللہ کر نہیں، یہ بچوں کو بھی دیکھنا ان کا حساب بھی ہے، کھانا پینا سلسلہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ان کے یہاں سے رہبانیت، ان میں کیا ہے علماء ہے، رہبان ہے، راہب ہیں، اور وہ انہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں کہ ان میں کیا ہے علماء ہے اور کیا ہے مشائخ ہے، روحان ہے، جہاں علماء ہوں مشائخ ہوں پھر ایمان والوں سے محبتیں ہوتی ہیں، دشمنی نہیں ہوتی۔ پھر لوگ جو ہے ان کے ماننے والے محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے، دشمنی نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک یہ تکبر نہیں کرتے، یہ عاجزی کرتے تھے، علماء جو تھے عیسائیوں کے یہ کیا تکبر عاجزی کرتے تھے روحان اور علماء ہے جی۔ جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی تھی تو قبول کرتے تھے، یہودیوں کی طرح حق کی دعوت کے بھائی ماں یہ مسترد نہیں کرتے تھے، یہودی مسترد کرتے تھے حق کی دعوت کو ہے جی۔ یہ جو تھے رہبان اور قسیسین علماء تو یہ حق کی دعوت کو قبول کرتے تھے، مسترد نہیں کرتے تھے۔ بھئی آج یہ چھٹا پارا ماشاءاللہ بڑی خوشی والی بات ہے، اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا ہے جی۔ میرے خیال 31-32 سبق ہوئے ہیں، یہ 31-32 دن لگے، اللہ پاک نے یہ خوشی دکھائی ہم کو کہ آج پورا ہو گیا۔ آپ نے ہمارے مفہوم کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بیان کرنے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی، اللہ عمل کی بھی توفیق دی۔ میرے بھائی بڑی خوشی والی بات، یہ 6 پارے اب آپ کے ہو گیا الحمدللہ، 6 پارے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور 6 پارے آپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مول پائے گا انشاءاللہ ان پاروں۔ اگر آپ مجھے دیکھو، مجھے اپنے دل کا آپ کا دلوں کو تو میں نہیں جانتا، اگر آپ میں خلوص ہے نا، خلوص سے آئے ہیں، خلوص سے بیٹھے اللہ کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کا مول پائے گا، یہ جو اجر و ثواب ہے آپ کا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا یہ محفوظ ہو گیا، نوٹ ہو گیا، لکھا گیا ہے، جہاں کوئی نہیں کام آئے گا انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے کام آئے گا، 6 بارے آپ کے الحمدللہ سمجھائے۔ اور یہ آپ خوش نصیب، میں نے پہلے بھی ترجمہ پڑھایا ہے جی، بچوں کو آپ جیسے اسٹوڈنٹوں کو ہے جی بڑا پڑھایا ہے ترجمہ، لیکن یہ آپ کچھ یقین جانو اتنے مطالعے سے، اتنی محنت سے اور اتنی محبت سے نہیں پڑھایا میں نے ترجمہ ہے جی، اتنی تفسیریں دیکھ کے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ جانے ساری آپ خوش نصیب ہیں، وہ آپ میں کچھ لوگ خوش نصیب ہیں، اتنی محنت سے الحمدللہ۔ مجھے 4 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں، پورا آدمی شوگر کا مارا ہوا، لیکن مجھے کوئی الحمدللہ بور یا یہ وہ کوئی نہیں، میں خوش ہوتا ہوں الحمدللہ۔ 4 گھنٹے مطالعہ رات کو یہاں بیان کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ میرے ذوق شوق میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ، جیسے آپ بڑھ رہے ہیں نا تو میرا ذوق و شوق بھی بڑھ رہا ہے انشاءاللہ، اور مطالعہ ہوگا انشاءاللہ، اور مطالعہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ آج 6 پارہ پورا ہو گیا، کوئی مختصر معنی مفہوم کے ساتھ آپ خوش نصیب ہیں لوگ۔ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا، قرآن کے لڑ لگا دیا، اللہ نے لگایا ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا تو نے ہمیں قرآن کے لیے منتخب، اور میں کیا چاہیے؟ اللہ قرآن تک ہم قرآن سے وابستہ رہے، بہت تک قرآن سے وابستہ رہے، جڑے رہے، اللہ ہم قرآن سے دور نہ ہو، یہ دعا مانگا اللہ جیسے پیچھے تمہیں جوڑا ہے، آئندہ بھی قرآن سے جوڑ کے رکھنا، ہم قرآن سے دور نہ ہوں، دعا مانگ لیں۔ اللہم انت اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ 6 پارے پورے ہو گئے، اللہ قرآن کا معنی مفہوم بیان ہوا، 6 پارے معنی مفہوم کے ساتھ مکمل ہو گئے، اللہ ان کو قبول و منظور فرما، اللہ ان کے بیان کرنے میں سننے سنانے میں جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما۔ العالمین جن حضرات نے اللہ پاک
تیرے قرآن کی کلاس قائم کر کے تیرے قرآن کو سمجھا ہے اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو قبول کر لیا تو ان کو قبول کر اللہ پاک ان کی ایسے مدیں پوری فرما دے اللہ پاک انہیں کاروبار میں دربار میں خیر و برکتیں پیدا فرما پاک ان حضرات وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما اللہ ان حضرات کو دنیاوی سماوی تکالیف سے محفوظ فرما اللہ پاک اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے اللہ بارشیں برسا گئے لوگوں پہ اللہ یہ تیرے قرآن کے ساتھ جڑ گئے انہوں نے تیرے قرآن کو پسند کر لیا قبول کر لیا اللہ تو ان کو پسند کر دے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے ان کی آخرت بھی بہتر کر دے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول و منظور فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ کھانے پینے کا انتظام ہے بھائی سب ساتھی تشریف ہوگی پھر کر لگے انشاءاللہ اٹھاؤ کر لیں کٹھے نہیں بات یہ ہے کسا بند کرو ہائے ہائے لیٹا پڑو ٹین ٹین نہیں کرنی کھانی کھانی تو چل یہ کہڑا بڑا گوشت پایا مسئلہ بہت پیدا